یہ مسمن دروازے سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ اندر ایک سین بنا ہوا تھا، جو مسمن دروازہ تو شاہ جہان نے خود تعمیر کروایا تھا، اور یہ والا حصہ تب بالکل فری ہوتا تھا، اور یہاں پہ جو سپہ سالار ہوتے تھے یا جنگی معاملات دیکھے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب 1857 میں جنگ آزادی ہوئی اینڈ اس کے بعد جب برٹش نے یہ فتح کیا مسلمانوں سے، تو اس کے بعد انہوں نے جو جنگی ساز و سامان رکھنے کے لیے جو جگہ بنائی تھی وہ یہ بنائی تھی، اور اس کا نام انہوں نے بارود خانہ رکھ دیا تھا۔ یہ ہے دوستو بارود خانہ شاہی قلعہ تھا، جو برٹش لوگوں نے اپنے ساز و سامان جنگی اور ان کے اسلحہ اور ہتھیارات وغیرہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ ہے بارود خانہ کے، یہ بارود خانہ کے مین دروازے ہے، یہ بارود خانہ کا دروازہ ہے جہاں سے انٹری ہوتی تھی۔ تارک اچھا وہی سی اور بالکل اس کے سامنے یہ بہت پیاری جگہ بنائی گئی ہے، اور اس کو مغل گیلری کہا جاتا تھا۔ اس میں قرآن مجید کی ایک پیاری کیلیگرافیز بنائی جاتی تھی، اور اخلاقیات اور قرآن مجید پہ علماء اور جو مغل بادشاہ کام کرتے تھے وہ اس مغل گیلری میں کرتے تھے۔ یہ مغل گیلری کی ساری عمارت آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اور اس کے بعد جب مغلوں سے یہ بادشاہت چھن گئی تھی اور سکھوں کے پاس گئی تھی، تو رنجیت سنگھ یا سکھ اس کو اپنی گیلری کے طور پر اور اپنے مذہب کے مطابق استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب برطانیہ برسر اقتدار ہوا تھا تو برطانیہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ یہ ہے شاہی قلعہ کا مسمن دروازہ، جو 1632 کو شاہ جہان نے خود تعمیر کروایا تھا، اور یہ دروازہ باورچی خانوں، شاہی محل کی عورتوں اور ان کے گھرانوں کو یہ دیوان خاص، دیوان عام اور اس طرف آنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور یہ دروازہ مسمن کا دروازہ تھا، اور بہت قدیم اور قیمتی یہ دروازہ تھا، اور یہ شاہی محل کا سب سے اونچا دروازہ تھا۔ اس کے بعد جب برٹش اقتدار میں آئے تو انہوں نے اس کو ایک سڑک بنا کے، یہ جو بنی ہوئی ہے اس سے اس کو جدا کر دیا تھا، اینڈ اس کے بعد اس کو کافی مسمار کر دیا تھا، اور پھر ہی انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ جو فری ایریا پڑا ہوا تھا اس کو بارود خانہ اور جنگی ساز و سامان میں استعمال کرنے لگ گئے تھے۔ یہ ہے مسمن دروازے کی تاریخ۔ یہ دیوان خاص کا دوسرا حصہ ہے، یہ بھی شاہ جہان نے خود تعمیر کروایا تھا۔ اس حصہ میں ان کے جو خاص وزراء ہوتے تھے ان سے ملاقات ہوتی تھی، اور اس میں ایک قید خانہ بھی بنایا گیا تھا، ایک کمرہ جس میں یہاں کوئی بادشاہ کے خلاف جاتا تھا اس کو قید کر دیا جاتا تھا۔ اینڈ مغل دور کے بعد جب 1857 میں جنگ آزادی ہوئی اور یہاں پہ برطانیہ کی حکومت آ گئی، تو برطانیہ نے یہاں کے جو شاہی لوگ تھے ان کو قید کرنے کے لیے ایک برٹش قید خانہ بنا دیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو، یہ توپیں ہیں مسلمان بادشاہوں کی جو دشمنوں پر خوف طاری کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور یہ توپیں بڑی وزنی اور مضبوط ہوتی تھی، اور یہ جنگ کے دوران استعمال کی جاتی تھی۔ یہ ہے شاہی باورچی خانہ، جو شاہ جہاں کے بعد عالمگیر نے اس کو رینوویشن کروایا تھا، اور اس میں شاہی کھانے اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں پکائی جاتی تھی۔ اس کے بعد یہ شاہی تصویر ہے باورچی خانہ کی، تاریخی تصویر ہے، اور یہ شاہی خانہ تھا جو مغل کے بادشاہ، اس کے بعد جب 40 سال سکھ آئے تھے انہوں نے حکومت کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے بھی یہ باورچی خانہ ہی رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہاں پہ انگریز مسلط ہوئے تھے تو انہوں نے اس باورچی خانے کو ختم کر دیا تھا، اور اس کو جیل کی کوٹھریوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور یہ جو مسمار ہوا ہے اور یہ جو فسپا ہوا ہے، یہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، اور اس میں اس کے کافی حصے ٹوٹ گئے تھے، اور کافی زیادہ مسلمانوں کو اور بادشاہوں کو نقصان ہوا تھا اس دروازے سے۔
یہ اس کا آپ حصہ دیکھیں، یہ بھی مغل بادشاہوں اور پرانی جو قدیم ہے اس کو عکاسی کرتی ہے، اور یہ اس کی عظیم عمارت ہے۔ یہ اس کے بعد 1857 کے بعد یہ پریویس ایئر 2015 میں اس کو رینوویشن کیا گیا اور اس کی حالت کو کافی بہتر کیا گیا تھا، اور اس میں یہ ڈگنیٹریز ہیں لاہور فورٹ کی، اور یہ بھی لاہور فورٹ کی ڈگنیٹریز ہے۔ چلا جاؤں ہو گیا تیرا؟ یہ ہے شاہی قلعہ کا مکتب خانہ جو 1617 میں جہانگیر نے خود تعمیر کروایا تھا۔ یہ یہاں کے کلرکس اور یہاں کے جو شاہی ہوتے تھے بکوں کو لکھنے والے یا غزل وغیرہ لکھنے والے، جیسے غالب وغیرہ بھی آتے تھے، تو ان کی بکس وغیرہ اور ان کے شاعر مشاعرے، ان کے سب سے زیادہ جو کمفرٹیبل ڈریس تھی وہ یہ تھی۔ یہ ہے شاہی مکتب خانہ، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شاہی مکتب خانہ ایک چھوٹے سے ہی ایریے پر مشتمل تھا جو آئی تھنک 4 کنالز پہ بنایا گیا تھا۔ یہ جو دیوان خاص کا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گیلری کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے توشہ خانہ جیسے تحائف اور ڈیفرنٹ چیزیں اور اپنے جو خاص سامان ہوتا تھا جو ان کے روزمرہ زندگی کا ہوتا تھا، وہ یا کوئی خاص چیز ہوتی تھی اس کو یہاں پہ رکھتے تھے۔ یہ پہلے مغل بادشاہوں نے گیلری بنائی تھی، اس کے بعد جب وہ سکھ آئے تو وہ اپنے لیے استعمال کرتے رہے، اور جب آئے تھے برطانیہ کے بادشاہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پہ وہ انہوں نے اپنے جو خاص لوگ ہوتے تھے ان کے لیے یہ جگہ۔ یہ ہے شاہی قلعہ کا ایک اہم حصہ جس کو دیوان عام کہتے ہیں۔ یہاں پہ بادشاہ جو اس کے بعد جب یہاں پہ رہایا کے مسائل آتے تھے یا رہایا سے ڈسکشن ہوتی تھی تو وہ جو سامنے کھڑکی بنی ہوئی ہے وہاں پہ بادشاہ جلال الدین اکبر آیا کرتے تھے اور لوگوں کو اپنا چہرہ دکھایا کرتے تھے یا دیدار کروایا کرتے تھے۔ یہ ہے دیوان عام، اور یہاں یہ عام لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، مطلب رہایا جو تھی یہاں پہ آ کے اپنے مسائل بتا سکتی تھی اور بادشاہ ان کا سلوشن کیا کرتے تھے۔ یہ دیوان عام کا وہ حصہ ہے جہاں پہ بادشاہ اکبر بیٹھا کرتے تھے اور پبلک کو اپنی زیارت کروایا کرتے تھے اور ان کے مسائل سنا کرتے تھے۔ یہ جو بالکل میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے